اوفو بعدی اوف بعدکم، تم میرے اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے یہ عہد جو لیا ہے پوری کانگریس کے سامنے لیا ہے، سمجھا؟ اور حضرت موسیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے تھے تو کہتے تھے کہ سن لیا تم نے، اچھی طریقہ سن لیا، گواہ رہنا اس کے اوپر۔ تو سب لوگ کہتے تھے کہ ہم اس پر گواہ۔ تو ظاہر ہے کہ آخری نبی کے لیے جو عہد لیا ہے وہ بھی پوری کانگریس میں لیا، تورات میں موجود ہے، اور ان سے یہ لیا ہے عہد کہ تم اس کے گواہ رہو گے اور اس کے پر عمل کرو گے۔ اسی لیے شہداء انہیں بھی تو کہا ہے کہ تم گواہ بنائے گئے تھے اس بات کے کہ اپنے بعد آنے والوں کو گواہی دو گے کہ بے شک ہمارے یہاں ایک پیغمبر کی پیشن گوئی، اس طرح کے پیغمبر کی پیشن گوئی موجود ہے، لیکن تم بجائے اس کے کہ اس کے شاہد بنتے، اس کے دشمن بن کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ تو اوفو بعہدی اوف بعہدکم سے مراد وہی عہد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھے سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو اندیشے ہیں کہ تمہاری سعادت اور امامت اور عمارت ختم ہو جائے گی اور امیوں کی سعادت اور عمارت قائم ہو جائے گی، تو اس قسم کے اندیشے میں نہ رہو، صرف مجھے سے ڈرو۔ دوسری مصلحتوں کا لحاظ اس طرح کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو کے اخلاص کا یہ بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جب خدا کی بات میں اور دوسروں کی بات میں تصادم پیش آئے تو اخلاص کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بہرحال خدا کا ساتھ دے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں مصلحتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ سمجھے؟ اپنا جانے کتنے لوگ دوست ہوتے ہوئے دشمن بن کے اٹھ کھڑے ہوں گے، کتنے مادی مفادات ہیں کہ جو خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور آدمی ان کو بھی سوچ سکتا ہے، طرح طرح کے اندیشے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اگر خدا کے راستے میں آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ کو کچھ نقصان پہنچے گا، تو اگر دھیلے کا نقصان ہوگا تو وہ ہزاروں اور لاکھوں سے اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوسری مصلحتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، صرف مجھے سے ڈرو، اور کسی چیز سے کی پرواہ نہ کرو۔ تو ایمان کے راستے میں یہ چیز لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہے اس بات کے لیے کہ چاہے اس میں جو کچھ بھی پیش آ جائے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن خدا کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات کہ اہل ایمان کی تعریف جو یہ کی گئی ہے کہ اشد حب للہ ہوتے ہیں نا، کہ سب سے زیادہ ان کو محبت خدا سے ہوتی ہے، تو بظاہر یہ چیز کچھ غور کرے آدمی تو ذرا کھٹکتی ہے کہ بیوی سے، باپ سے، قوم سے، ملک سے چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے، اولاد سے، یہ محبتیں تو ایسی محسوس ہیں کہ اگر اس کسوٹی پر ہم پرکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کہ بھئی اس درجے کی محبت تو نہیں ہوتی، لیکن واقعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری کسوٹی سامنے لائیے، وہ یہ کہ جب ایک مطالبہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک مطالبہ دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں میں تصادم ہوتا ہے، تو آپ اگر اس مطالبے کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے ہے تو آپ اشد حب اللہ تو حکم داخل، اور اگر اس مطالبے کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو دوسروں کی طرف سے ہے تب اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خدا کے معاملے میں منافق ہیں۔ تو اس کسوٹی پر پرکھوانا تو میرا خیال ہے ممکن ہے نہیں؟ یہ بات تو ہے، یہ تو آدمی کر سکتا ہے۔ تو قرآن میں جو اشد حب للہ کا مقصود ہے تو وہ صوفیانہ قسم کے مطلب میں نہ لیجیے۔ صوفی اور شاعر جو ہوتے ہیں ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کو عقل سے کوئی تعلق نہیں، فطرت انسانی سے کوئی تعلق نہیں، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد پھر وہ رقص کرنے کے دوران میں تو اس کی کیفیت آدمی اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے، لیکن واقعہ ہے کہ
اس کو عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اشد حب اللہ کے لیے کسوٹی یہی ہے کہ جب دو مطالبات آپ کے سامنے آئیں، ایک خدا کی طرف سے اور ایک دوسروں کی طرف سے، اور دونوں میں تصادم ہو اور آپ اس کا ساتھ دیں کہ جو خدا کا مطالبہ ہے، تو آپ اشد حب اللہ کے مرتبہ عشق پر فائز ہیں۔ سمجھ گیا؟ مجنو آپ کی جوتیاں سیدھی کرے، سمجھ گیا؟ اور فرحات صاحب جو ہیں وہ آپ کو وضو کراویں، البتہ کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ چاہے اللہ کے عشق میں رات دن ناچتے رہے، لیکن آپ کا سارا ناچنا دو کوڑی کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ میری بات آپ نے سمجھ لی کہ نہیں؟ جی، یہ میں نے بہت محنت سے یہ حقیقت سمجھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ صوفیوں کے یہاں تو یہی ہے کہ بس جناب وہ آیا، حالانکہ یہ واقعات یہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طبلے کی تھاپ پر جب ایک مصرع قوال گاتا ہے تو واقعہ ہے کہ میدان میں آدمی اتر جاتا ہے، بوڑھا سے بوڑھا ناچنے کے لیے ہوتا ہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرتبہ فنا اور مرتبہ عشق پر، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو اگر پرکھیے کہیں اس طرح کے امتحان میں تو دو کوڑی کے ثابت ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں، صحابہ نے جس کسوٹی کو استعمال کیا ہے اور انبیاء نے جس کسوٹی کو استعمال کیا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی رہے گا کہ باقی سب قوالوں کا دین ہے، یہ قوالوں کا دین ہے، اس کو کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہ ساری حقیقتیں برملا کر کے مروں، اس لیے میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون جو کہا ہے، تو یہ فرعون کا مقام آدمی کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جبکہ ہر قدم پر بیوی اور بچے اور بھائی اور قوم اور خاندان اور مسلطیں اور معاش، یہ سب چیزیں مزاحم ہوں، لیکن انسان سب سے ادب سے درخواست کرے کہ برخوردار اس وقت یہ معاملہ ذرا اور ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں کامیاب ہے تو بس وہ یہ سنت ابراہیمی کے اوپر ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو خدا کے ہاں، باقی اور کوئی راستہ اس کا نہیں ہے۔ یا فرعون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اب اسی آیت کی وضاحت ہو رہی ہے، ذرا لفظ پر غور کیجیے گا، کتنا منطقی اسلوب بیان ہے۔ فرمایا کہ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے پورا وہاں سے لے کر کے وہاں تک سلسلہ والا جو میں نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس سے کیا مطلب؟ ظاہر قرآن ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ جو میں نے اتاری ہے مصداق بنا کر اس چیز کا کہ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، مصدقا لما معکم۔ مصدقا لما معکم کا مطلب عام طریقے پر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، سمجھیے آپ، موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن تورات کی تصدیق تو نہیں کرتا، صرف تقریب بھی کرتا ہے، یعنی یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی یہ کتاب اتاری تھی، یہ نعمت تم کو دی اور تم پر بڑا فضل کیا تھا، لیکن تم نے اس کے آبرو بٹا کے رکھ دی ہے، اس میں یہ تعریف کی، یہ تعریف کی، یہ تعریف کی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو یہ کرنا تو ٹھیک نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اس کا مصدق ہے تو قرآن کے لیے تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہوئی، اس کی عظمت تو ثابت ہو جائے گی تورات کی۔ وہ ہم پر کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری کتاب ہماری مصدق ہے، لیکن قرآن مجید کی تو یہ کوئی اس سے تصدیق نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ مطلب لیں کہ ہم تمہیں حاجی کہتے ہیں تم ہمیں حاجی کہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی غلط مطالبہ ہے۔ آپ تصدیق کرتے ہو، ہماری تصدیق کرو، ہم آپ کو تصدیق نہیں کرتے۔ تو اصل مطلب یہ، اس میں کوئی دلیل کا پہلو تو نہیں ہوگا۔ دلیل کا پہلو تو یہ ہے کہ جبکہ قرآن مجید مصداق ہو اس کا، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
تورات میں قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا اور اس کے صفات اور اس کے حاملین کے صفات سب بیان ہوئی ہے کہ نہیں بیان ہوئی؟ سب بیان ہوئی ہیں. تو ایک چیز تھی کہ جس کی تمہیں پیشن گوئی کی گئی تھی، جو اس کا انتظار تھا، لیکن اب تک اس کا مصداق تمہارے سامنے نہیں آیا تھا. اب اس کا مصداق آیا ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارا فرض سب سے پہلے ہے کہ تم لپک کر کے اس کو لو کہ دیکھو جی ہمارے صحیفوں میں جو پیشن گوئی تھی، ہمارے نبیوں نے جو کچھ کہا تھا وہ چیز اب آ گئی. تو اس سے تورات کا سر اونچا ہوگا اور قرآن مجید کی بات سچی ثابت ہوگی. سمجھ گیا؟ باقی رہ گیا کہ اگر قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی حاصل نہیں. تو قرآن مجید کے مصدق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جو پیشن گوئیاں قرآن کے بارے میں، آخری رسول کے بارے میں تورات میں موجود ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید کی اس تصدیق سے حضرت موسیٰ کا اور تورات کا سب کا سر اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پیشن گوئی ان کی سچی ثابت ہوتی ہے. یہ سمجھ لیا نہیں آپ نے؟ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مصدق کے اصل میں آنے آتے بھی ہیں. فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقوا فیہم ظنونی. میرے جان اور میرے مال سب فدا ان شہ سواروں پر کہ جنہوں نے اپنے بارے میں میرے ہر گمان کو سچ ثابت کر دیا. تو وہاں صدقوا فیہم ظنونی یعنی میرے ان کے اپنے بارے میں جو میں نے گمان کیے وہ سب ثابت کیے. تو قرآن مجید ان کا مصدق وہ اس شکل میں ہے کہ واقعی جو وہاں پیش گوئیاں تھیں نا، قرآن مجید نے آ کر کے اس کی تصدیق کر دی کہ وہی جو پیش گوئی کی گئی تھی وہی اس کا مظہر میں ہوں. تو یہ چیز تو ایسی ہے نا کہ جو قرآن مجید کے حق میں جاتی ہے اور یہ تورات کے بھی حق میں جاتی ہے اگر وہ اس کی قدر کرے. لیکن ہوا یہ کہ وہ پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوا بیٹھے. سمجھ گا؟ یعنی جس سے ان کا سر اونچا ہو رہا تھا وہ چیز انہوں نے اپنے ابدی خسران کا ذریعہ بنا لیا، اس کا انکار کر کے. یہ ہوا ہے. لما معکم جو تمہارے ساتھ موجود ہے. سمجھ گا؟ یعنی بہرحال تورات جو ہے جس شکل میں بھی، محرف شکل میں بھی، جس شکل میں بھی ہے وہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ پیشن گوئیاں اس تورات میں بھی ہیں کہ جس میں انہوں نے تعریفیں کی، تعریفوں کے باوجود بھی ہیں یہ چیزیں. سمجھا؟ تو ان کے اندر موجود ہے اور تم اس سے تصدیق کر سکتے ہو کہ یہ اس کا مصداق ہے یا نہیں. یہ بات صاف ہو گئی. ولا تکونوا اول کافر بھی. ظاہر ہے کہ تمہارا مقام تو یہ تھا کہ جب تمہارے اس کی پیشن گوئی تھی، اس کی تعریف کی گئی تھی، اس کا تعارف کرا دیا گیا تھا، تو جب دنیا میں یہ چیز آئی تو سب سے پہلے تمہیں اول مومن بننا چاہیے تھا نا. اس لیے کہ اس کے جاننے پہچاننے والے تو پہلے سے تم ہی تھے اور تو دنیا نہیں تھی. اگر قریش اس کا انکار کرتے تب تو ان کے انکار کے لیے کچھ جواز تھا، اور دوسرے لوگ انکار کرتے جب بھی ان کے لیے جواز تھا. لیکن تمہارے لیے کوئی جواز نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ تمہارے لیے تو اس کا سارا اہلیہ، سارا اس کا فوٹو اور ساری تصویر اور سارے لوازم شرائط بیان کر دیے گئے تھے. تو فرض یہ تھا کہ جب وہ آیا تو تم آگے بڑھ کر کے کہتے کہ بے شک لا رہا ہے وہی وہ چیز ہے کہ جس کی ہمارے یہاں پیش گوئی تھی. چنانچہ واقعہ بھی ہے کہ نصارہ میں سے بھی اور یہود میں سے جو لوگ ایمان لائے تو انہوں نے یہی بات کہی کہ بے شک یہ وہی چیز ہے کہ جس کی پیشن گوئی موسیٰ نے کی تھی. اور نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کہا تھا کہ بے شک یہ وہی چیز ہے کہ جس کی پیشن گوئی حضرت مسیح نے کی تھی. یعنی انہوں نے اپنا فرض ادا کیا لیکن وہ تھوڑے تھے. سمجھ گیا؟